خالد ابن ولید کیسے مسلمانوں کے دشمن تھے، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کی، لڑے، تلوار کے زور سے زیر نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے خالد ابن ولید بڑا غیرت والا آدمی ہے، 70 صحابہ کو خالد ابن ولید نے قتل کروایا ہے غزوہ احد میں، اسلام دشمنی میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت دیکھو، یہ نہیں کہ ان کو بس کسی طرح مار دو، انہوں نے 70 افراد کو شہید کروایا، نہ نہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے غیرت مند ہے تبھی تو لڑ رہا ہے، غیرت کا غلط استعمال میں لڑ رہا ہے، لیکن یہ ان کو یہ کنفیوژن ہے کہ یہ صحیح ہے اور ہم کیا ہیں، غلط ہیں، یہ سمجھ رہے ہم نے ان کے باپ دادا کے دین پہ حملہ کیا ہے، حالانکہ اصل ان کے باپ دادا کا دین وہی ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، جہالت ہے، غلطی ہے، کسی طرح ان کو زیر کرو۔ ایسا غیرت مند آدمی اگر ہمیں مل گیا تو کس کے لیے کام کرے گا؟ جو ہمارے مخلص لڑاکا اللہ کے لیے لڑنے والے 70 کو شہید کر سکتا ہے، وہ اسلام دشمن جو اللہ کے لیے نہیں لڑتے ان کا کیا کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بہترین تدبیر کی کہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد بن ولید لڑنے کے لیے آ رہے تھے کہ صلح حدیبیہ ہوئی تو چلے گئے، پیغام بھیجا کہ خالد بن ولید کو جا کے بتاؤ کہ نبی نے پیغام بھیجا ہے کہ تمہارے جیسا سمجھدار اور ذہین آدمی اب تک اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ذہین آدمیوں کے اسلام نہیں سمجھ میں آ رہا۔ تو خالد ابن ولید نے جب یہ سنا اور متاثر ہوئے، انسان اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے، عزت دار لوگ جو ہے نا وہ پیشانی سے پکڑ کے گالیاں دے کے نہیں لین پہ آتے، وہ عزت دار آدمی آپ اس کو اچھے الفاظ سے دین کی طرف بلاؤ گے تو وہ آ جائے گا۔ قادیانی بھی اگر دین پہ لانا چاہتے ہو نا اور وہ اس میں آپ کو نظر آتا ہے کچھ، تو پھر آپ کو اس سے بہت محبت سے بات کرنی پڑے گی، یہ نہیں جا کے ایک صاحب گئے نا قادیانی کو دعوت دینے کے لیے، کتے جیسی تو نہیں شکل ہے، اس طرح کی بات مجھے اچھا نہیں لگ رہا ممبر پہ بات کرنا، کتے تو تبلیغ کرنے جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے بھائی، وہ آئے گا تو خالد بن ولید کا دل کیا ہو گیا؟ نرم۔ انہوں نے کہا بہت کرو، تلوار سے نہیں، آرام سے، لڑائی سے اس کا مطلب دل ہم ڈر گئے، نہ آرام سے۔ خالد بن ولید آئے اور اسلام قبول کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بھیجا ان کو؟ غزوہ موتا میں 3000 کی لڑائی 3 لاکھ سے تھی تقریباً، مجھے پورے اعداد ابھی یاد نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمانڈر بنا کے نہیں، عام فوجی بنا کے بھیجا۔ 3 صحابہ کو، جن میں جعفر طیار بھی تھے جو نجاشی کے سامنے تقریر کر کے آئے تھے، وہ میں بھی جلدی سے مکمل کر کے بیان ختم کرتا ہوں، ان میں حضرت جعفر طیار وہ بھی تھے، 2 صحابی اور تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ، جو انتہائی چہیتے حب رسول اللہ، جب کوئی سفارش کرنی ہوتی تھی نا کسی نے تو حضرت زید ابن حارثہ کو جا کے لوگ بتاتے تھے کہ نبی ان کی بات کو مسترد نہیں کریں گے۔ ایسے چہیتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں بھیج دیا کہ بھئی رومی حملہ کر رہے ہیں، 3 لاکھ کا لشکر ہے، اتنے چہیتے کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ آپ کی بھی قربانی تھی، جھوٹا نبی ہوتا کہتا ہے ابے بھائی اپنوں کو یہاں رکھو، ٹھیک ہے، کوئی جھوٹا نبی ہوتا ہے نا کیا کہتا ہے، ابے ان کو تو نہیں، وہ ادھر بھیجو۔ تبھی آپ دیکھ لیں آج کل جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا، چھوڑو ابھی زیادہ آگے نہیں جاؤں گا، آج کل جو عجیب سا سیٹ اپ چل رہا ہے، اپنے یہاں دوسرے وہاں، تو ایسا سیٹ اپ چل رہا ہے آج کل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو بھیجا، اور جعفر طیار کو دوسرے عبداللہ ابن رواحہ تھے یا کیا نام تھا ان کا، ایسے مجھے ذہن سے نکل رہا ہے، تو وہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں اگر یہ ایک شہید ہو جائیں تو یہ امیر ہیں، یہ شہید ہو جائیں تو یہ امیر، اور مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ اب 3 لاکھ کا مجمع ہے اور ادھر تھوڑے سے لوگ ہیں، اور دفاعی جنگ تھی، یہ اقدامی نہیں تھی، ان کو مدینہ آنے سے روکنا تھا۔ رومی انگریز ہیں، رومی کون تھے؟ جن کو آج انگریز کہا جاتا ہے نا، یہ ان کی اولادیں، انہی کی اولادیں جن سے یہ صحابہ کی لڑائی ہوئی تھی۔ تو وہ یہ بڑے اس وقت بھی بڑے منظم ہوتے تھے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، فرمایا تقوم الساعہ والروم اکثر الناس، قیامت قائم ہوگی پھر بھی رومی دنیا میں زیادہ ہوں گے۔ تابعین نے جب یہ حدیث سنی، انہوں نے کہا کہ یہ ساری قومیں دنیا سے ختم ہو رہی ہیں، اسلام کی تلوار کے نیچے آ رہے ہیں، رومی رہیں گے آخر تک، تو کوئی ان میں یقیناً کوالٹی ہوگی جس کی وجہ سے مسلمان ان کو قرب قیامت تک ہی گورے، تبھی تو دیکھو نا اب تک ہیں، اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، باقی روم اور فارس غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں کہاں، اتنی بڑی بڑی طاقتیں تھیں جو ان سے زیادہ مضبوط تھی رومیوں سے۔ تو انہوں نے جب اپنا خفیہ نمائندہ بھیجا نا کہ ان میں دیکھیں یہ کیا ان کی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی شکست نہیں ہوگی، ان کو ان سے جنگ رہے گی، تو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ ان کی کوالٹی یہ ہے۔ دیکھو صحابہ بھی سیکھتے تھے غیر مسلموں سے بھی، غیر مسلموں میں سے بھی سیکھتے تھے ان کے اندر کیا کوالٹی ہے، تاکہ وہ کوالٹی ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں، کون سی بات ہے ان میں، تو وہ سیکھنے کے لیے گئے۔ تو جا کے دیکھا تو انہوں نے رپورٹ جو بنائی، جو رپورٹ پیش کی وہ یہ تھی کہ ان کو جب شکست ہو جاتی ہے تو یہ دوبارہ لڑائی اس وقت تک نہیں لڑتے جب تک اس شکست کے اسباب پہ غور کر کے اس سبب کو دور نہ کریں، وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراتے یہ۔ اب دیکھو امریکہ افغانستان میں آیا،
رشیا والا اسٹائل نہیں ہے امریکہ کا، اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ رشیا جس اسٹائل میں آیا تھا، طاقت اور قوت کے بلبوتے پر زمین پہ فوج اتار کے پٹھانوں سے پنگا لے لیا اس نے، ہے بھائی، اور پٹ کے واپس جا رہے۔ اب عمیر، ہم لوگ تو مسلمان ہیں نا، صحابہ کے طرز پہ تو ہم چل نہیں رہے، ہم تو وہی غلطی بار بار دہراتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ ایک دفعہ وہ پٹ کے آئے، اب جاؤ تم بھی پٹ کے آ جاؤ۔ ہم تو یہ کرتے رہتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کے غور کرو بھئی یہ کیوں ہوا، ملک میں یہ نقصان کیوں ہوا، آئندہ نہ ہو، لہذا اس کی تلافی ہو۔ جیسے بھی قادیانیوں کا جو بل پاس ہو گیا ایک دم سے قادیانیوں کی حمایت میں، تو اس پہ غور ہونا چاہیے ہوا کہاں سے ہے، اس پہ تسلی سے غور ہو کے پھر وہ لوگ سامنے آ جاتے، پھر آئندہ کے لیے ایسا نہ ہو، ان سب چیزوں پہ غور ہونا چاہیے نا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جامعۃ الرشید نے سپریم کورٹ میں اسی کے توسط سے مقدمہ کروایا ہے، اور الحمدللہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کے جو ابھی موجودہ جج ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں قادیانیوں کو کے خلاف، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ ابھی جامعۃ الرشید میں کچھ دن پہلے آئے بھی تھے وہی جج جن کے خلاف لوگ بہت زیادہ بولتے بھی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ بہت ساری باتیں جو میں یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتا، بڑی زبردست باتیں انہوں نے بتائیں، کیونکہ میں یہاں بیٹھ کے کروں گا تو بعض تنظیموں پہ رد ہوگا، پھر وہ تنظیم والے یوٹیوب پہ میرے خلاف پہلے ماشاءاللہ گالیوں کا ایک چل رہا ہے سلسلہ، وہ بھر کے دیں گے، تو انہیں بڑے تو ایسی باتیں ممبر پہ بتائی نہیں جاتی، کوئی ایسی خفیہ ایٹم بم کی باتیں نہیں ہے، وہ بس یہ بتایا کہ اگر فلاں سیاسی تنظیم کی طرف سے گڑبڑ نہ ہوتی تو کتنا کام ہو چکا ہوتا۔ تو وہ کیا ہے کہ اس میں جناب قادیانیوں کے خلاف جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ یہ جو قادیانی اونچی پوسٹوں پر ہیں ان کو اونچی پوسٹوں سے ہٹایا جائے، کیونکہ یہ اونچی پوسٹوں پہ بھیس بدل کے نام چینج کر کے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے گڑبڑ شروع کرتے ہیں، تو تفتیش کی جائے۔ یہ کیس جامعۃ الرشید کی طرف سے بھی الحمدللہ ہوا تھا، لیکن کسی کے ذریعے سے، براہ راست نہیں بلکہ کسی توسط سے، کہ بھئی یہ حکومت اس کی انکوائری کرے، تو الحمدللہ ان جج نے بڑا ساتھ دیا اور وہ خود بھی اس کے ذاتی طور پر اس کے حامی تھے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ بھئی آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ بہت اونچی پوسٹوں پہ قادیانی پہنچے ہوئے اور وہ جا کے کیا کرتے ہیں، ایسی گڑبڑے کراتے ہیں، تو وہاں تک پہنچنے نہ دیا جائے ان کو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی، وہ جو تینوں شہید ہو گئے اور ایسی جنگ لڑی ہے انہوں نے۔ عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا، گوشت کھا رہے تھے، انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے فرمایا کہ زمانہ بہت طویل ہے، جو دیکھ لیا نا نہیں ٹک سکتے، ان کے سامنے لڑائی لازمی ہے، تو ایک صحابی نے تو اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی وہاں کھڑے ہو کر۔ انہوں نے کہا بیوی یاد آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں جنگ میں لڑ نہیں پا رہا، اس کو طلاق دی، تاکہ اب نہ بچوں کی فکر نہ بیوی کی فکر۔ اب کیونکہ لڑائی اتنی سخت تھی، ظاہر ہے کوئی ریشو نہیں بنتا نا، کہ اتنے بڑے لشکر کو بھگانے کا کوئی تناسب ہی نہیں بنتا نا، کوئی جنگ کا کوئی کچھ ہو۔ اب تو ظاہر ہے صرف جذبہ ہی ہے اور بھرپور لڑائی ہے موت کی، تو وہ موت کی نیت سے تلوار لے کر کود پڑے۔ یہ ہے صحابہ جن کو رافضی لوگ گالیاں دیتے ہیں، جن کو برا بھلا کہتے ہیں، تو تلوار لے کر میدان جنگ میں کود پڑے اور شہید ہو گئے، ان کو چانس ہی نہیں تھا۔ تینوں جب شہید ہو گئے ہیں تو لوگ پریشان ہوئے کہ اب کس کو کمانڈر بنائے، تو لوگوں کی نظر آئی خالد ابن ولید پر کہ یہ میدان ہے، یہ 70 انہوں نے وہاں اتنی زبردست جنگ لڑی تھی تو یہاں بھی لڑ سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کر صحابہ کو یہ پورا واقعہ سنا رہے ہیں، اللہ نے بطور معجزہ آپ کے سامنے پورا وہ جنگ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے، حالانکہ بہت دور تھا یہ مدینہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری، یہ معجزے کے طور پر آپ نے بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے، انہوں نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جعفر طیار تو بہت زیادہ چہیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت علی کے بعد سب سے بڑا مقام اہل بیت میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو خبر دی کہ جاؤ ان کی 4 بیویاں ہیں، ان کو جا کے اطلاع دو کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ پھر ان کے بچوں کے سر پہ، ان کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے حضرت جعفر طیار کے، ان کے سر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کا پھر بہت خیال کیا کرتے تھے۔ تو وہ عورتوں کے رونے کی آواز آئی، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ان عورتوں کو کہو کہ اپنی آوازیں پست کریں، گھر کی 4 دیواری سے آواز ان کی باہر نہ نکلے۔ بڑے خوبصورت جوان تھے حضرت جعفر طیار، اور نبی کے چہیتے تھے، اور غزوہ بدر میں حضرت جعفر طیار کی بڑی قربانیاں تھیں۔ جب یہ آیا ہے نا کافروں کا لشکر بدر میں سامنے، اور کافروں کے سردار آئے کہ حل میں مبارز کوئی ہے ہم سے لڑنے والا، یعنی پہلے ہم سے لڑے، پھر ہم دونوں میں سے کوئی قتل ہوگا تو پھر جنگ شروع ہوگی، ایسے بھی تھے۔ تو ادھر سے کون آئے؟ پہلے کچھ انصاری صحابی آئے، تو وہ جو ولید ابن عقبہ تھا نا، ولید ابن عتبہ، اس نے کہا نہ 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 نہ، ہمیں اپنے جیسا چاہیے، ہمیں کیسا چاہیے؟ قریشی سردار ہونا چاہیے جو میرے مقابلے میں آئے، پھر لڑائی کا مزہ آئے۔ یہ وہ بہادری ہے جو کس میں تھی؟ بولو نا بھائی، حربوں میں۔ تو ادھر سے پھر حضرت علی آئے، حضرت جعفر طیار آئے، حضرت حمزہ آئے، ادھر سے بھی 3 آدمیاں، ادھر سے بھی 3۔ تو اس نے کہا نام اکفاؤنا، ہاں یہ ہیں ہماری قوم کے، ہمارے جیسے شیر ہیں، بہادر ہیں، لڑنا جانتے ہیں، ان سے لڑائی میں مزہ آئے گا، اور پٹ گئے تینوں کیا ہو گئے؟
تو ادھر سے حضرت جعفر طیار جب آئے نا تو یہ تو بہادری کی بات ہے نا بھائی, ادھر 313 ادھر 1000, اور لڑائی ایسے شروع ہو رہی ہے کہ دونوں جننے سے جب تک ایک زندہ ہے لڑائی شروع نہیں ہوگی, اور اس میں کتنا 50% چانس ہے نا اپنے شہید ہونے کا, اور سامنے سے بھی پتا ہے کہ بہادر ترین آدمی آیا ہے. کمزور ہو تو آدمی کہتا ہے میں جاؤں یار, میں بسم اللہ کروں, بلکہ اس میں بھی نہیں جائے گا, وہ کیا یار پٹ پٹا ہی نہ جاؤں میں. تو ایسے صحابی تھے جعفر طیار, اور وہ غزوہ موتا میں نبی کے کیسے چچا زاد بھائی شہید ہو گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے, اور آپ نے فرمایا کہ وہ بھی شہید. پھر آپ کے جو چہیتے حب رسول اللہ, نبی کے چہیتے, حب کا ترجمہ اردو میں کیا ہوگا؟ چہیتا, کہتے ہیں نا بڑا چہیتا ہے, لاڈلا ہے, نبی کے لاڈلے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے کئی سال پالا ہے, اتنی محبت دی کہ جب ان کے اصل باپ دادا آئے نا ان کو لے جانے کے لیے تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاتا, میں ادھر ہی رہوں گا. اتنی محبت ہو گئی تھی, اطلاع آئی کہ وہ بھی شہید ہو گئے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں نے سے ایک تلوار نے جھنڈا ہاتھ میں لے لیا. اس میں اشارہ تھا کہ اب یہ تلوار ٹوٹے گی نہیں, کیونکہ یہ کس کی تلوار ہے؟ اللہ کی. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خالد ابن ولید, حضرت خالد ابن ولید خود بتاتے ہیں کہ میں گھمسان کی جنگوں میں لڑا ہوں شہادت حاصل کرنے کے لیے, مگر کس پر میری موت واقع ہو رہی ہے؟ بستر پہ رو رہے تھے. فرمایا کوئی ایسی جگہ میں نے چھوڑی نہیں ہے جہاں مجھے شہادت نظر آئی ہو اور میں گھسا نہ ہوں اس میں لڑتے ہوئے, مگر موت کہاں آ رہی ہے؟ بستر پہ. علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار کہہ دیا ہو تو یہ اشارہ ہے کہ اس کو شہادت نہیں مل سکتی, کیونکہ شہادت کا مطلب کافروں کے ہاتھوں قتل, اور کافر نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا, تو یہ نبی کی بات کیا ہو جاتی؟ غلط. تو حضرت جعفر طیار حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں کہ ہم نے صبح سے لے کے رات تک لڑائیاں لڑتے رہے ہیں, صبح سے لے کے. اس لیے کہتا ہوں اللہ کے بندوں کچھ ایکسرسائز کیا کرو, خدا کے بندوں. صحابہ کتنا اسٹیمنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا تلواریں چلانے کے لیے ایکسرسائز کریں, پھٹنے کے لیے کریں, اس کے لیے آرمی ہے, فوج ہے, جہاد کرنا ہے, جنگ لڑنی ہے, کس کو جوائن کرو؟ آرمی کو جوائن کرو, ملک کی حفاظت کرو. اپنے ہی لوگوں پہ جا کے پھٹ جانا یہ جہاد بولو نا بھائی نہیں ہے. لیکن یہ تو پتہ چلتا ہے نا کہ جب ملک کو ضرورت ہوئی, جب دین کو ضرورت ہوئی لڑنے کے لیے, مذہب کو ضرورت ہوئی لڑنے کے لیے, تو لڑنے کے لیے کچھ گدے پہ بیٹھ کے لڑائی سیکھو گے کیا؟ اور صحابہ کا اسٹیمنا کتنا تھا. صبح حضرت خالد بن الولید پر تلوار کتنی بھاری ہوتی کہ آپ اٹھا کے دیکھیں, وہ جو تلواریں تھی وہ یہ تسائیوں کی چھریاں نہیں ہوتی تھیں, اتنی بھاری بھرکم تلواریں. فرماتے ہیں صبح فجر سے لے کے رات مغرب تک ہم تلواریں چلاتے رہے, اور میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں, 9 تلواریں. اتنے لاکھ مجمع کے ساتھ لڑنا, اور کہتے ہیں میں اتنا قتل کیا ہے بندہ میں نے کہ ان کا اتنا زور تھا, مدینہ ہاتھ سے چلا جاتا صحابہ کے, مدینہ ہاتھ سے چلا, مدینہ کا دفاع تھا یہ. کہہ رہے اتنی تلوار چلی ہے کہ پھر وہ حضرت خالد ہوئی جوش میں نا اشعار میں وہ پڑھا کرتے تھے. اور خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ رشتوں کے لیے یہ جو سنگر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا, گلوکار, ان کو پسند نہ کیا کرو. آج کل خواتین کے ہیرو کون ہیں؟ جو فلموں میں ٹھمکے لگا رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, 10 20 لڑکیوں سے دوستیاں لگائی ہوئی, ان کو کہتے ہیں یہ ہیرو, کاش میری اس سے شادی ہو جائے, جو ایک انڈین فلموں اور انگریزی فلموں کے ہیرو ہوتے ہیں. دینداروں سے محبت کرنا کرو, اور اپنے بیٹیوں کی جو شادیاں ہیں کس سے کیا کرو؟ دینداروں سے, جو معاشرے کے خلاف لڑنا جانتے ہیں. لڑنے سے یہ نہیں کہ بندوقیں چلانا, رسم و رواج میں ان کے خلاف چلنا, ان پہ کانفیڈنس ہے, ان کا ایک سوچ ہے, ایک تھنکنگ ہے. گلوکار سنگر بیچارے کی کیا سوچ ہوتی ہے؟ وہ تو ناچتا ہے, ٹھمکے لگاتا ہے, 10 لڑکیاں ادھر 10 لڑکیاں ادھر مر رہی ہیں, اور شہوت پرستی میں اور اپنی خواہشات کی غلامی میں ساری زندگی گزر جاتی ہے. ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا, ان میں قوت مزاحمت نہیں ہوتی ان لوگوں میں. ان کی خواہشات, اگر اس طبقے کو اگر کچھ خواہشات ان کی چھین لی جائے تو یہ تو ویسے ہی خودکشی کر کے مر جائیں. تبھی آپ دیکھیں زیادہ تر اداکار, زیادہ تر تو نہیں لیکن اداکاروں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ملے گا, کیونکہ یہ لائف کو انجوائے کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں, قربانیوں کا کے عادی نہیں ہوتے. ذرا سی لائف کی انجوائمنٹ میں کوئی کمی ہوئی تو اٹھا کر کے مار دیا اپنے آپ. جوانی میں خودکشی کر لیتے ہیں, ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. یہ تو آپ کو یوٹیوب پہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ اداکار لوگ اگر اتنے پریشان ہوتے ہیں تو یہ اتنے کھلکھلے ہوئے یوٹیوب پہ کیوں آ رہے ہوتے ہیں؟ او بھائی یوٹیوب پہ تو دانت دکھانے کے پیسے ملتے ہیں ان کو. جب کسی فنکشن میں بلایا جاتا ہے اداکاروں کو تو ان کو تو باقاعدہ مسکرا کے بات کرنا اور فیس ایکسپریشن سے ایسا ظاہر کرنا, بہت خوش ہیں, ہاں ہاں یہ کر کے ملنا, یہ مصنوعی ہے, بہت مشکل ہے یار. حقیقی خوشی صرف دینداروں کے دل میں ہوتی ہے. باقی یہ جو اداکاروں, فنکاروں, گلوکاروں کی خوشی ہے یہ اوپر سے میڈیا کے, کبھی آپ اکٹھے وقت گزار کے دیکھو ان کے ساتھ تو آپ کو پتہ چلے گا یہ بیچارے بہت پریشان ہو. اتنے پریشان کے بیان نہیں کیا جا سکتا.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تبھی تو دیکھو کبھی کوئی مزار پہ جا رہا ہے، کبھی کوئی روحانی بابا کے پاس جا رہے ہیں، جتنے اداکار فنکار ہیں نا، کوئی کسی نے کچھ باندھا ہوا ہے، کچھ تعویذ باندھا ہوا ہے، امام ضامن باندھا ہوا ہے، ہر وقت خوف، ہر وقت ڈر، پتہ نہیں کیا ہو جائے. مولوی دیکھو پھوکے لگا رہے ہیں مگر اپنے تعویذ نہیں باندھ رہے ہوتے. مولوی لوگ خودکشی نہیں کرتے، 2 نمبر بھی نہیں کرتے خودکشی، عجیب سی بات ہے. یعنی 2 نمبر مولوی بھی جو مولویت کا نام آ گیا نا، وہ بھی نہیں کہہ رہا یار جاؤ اڑے باہر میں، خودکشی نہیں کرے گا، جاؤ اڑے. کیا ہے تنخواہیں کتنی کم ہوتی ہیں مولویوں کی، قاریوں کو سارا دن بیچارے رگڑا لگانا پڑتا ہے، بیچاروں کو، بچوں کو پڑھاتے ہیں سارا دن بیٹھ کے، تنخواہ کیا مل رہی ہے تھوڑی سی، پھر بھی خوش ہے. کبھی بیٹھو قاری کے ساتھ بچوں کو پڑھا رہو ہو، بڑے فارم میں ہوگا وہ تیش میں، لیکن ویسے نارمل لائف میں بڑا خوش ہوگا. میں نے اپنی زندگی میں اہل حق علماء کی بات کر رہا ہوں، جتنے اہل حق علماء دیکھے ہیں سارے خوش مزاج ہی دیکھے، سب خوش مزاج دیکھے، خوش رہتے ہیں. وہ پتہ نہیں کیا ان کے خوشی ہے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور اس نعمت کی شکر کی توفیق عطا فرمائے گا. تو جلدی سے بات کروں، بہت لمبا بیان ہو گیا آج. تو حضرت جعفر طیار، وہ حضرت خالد بن ولید کیا کہتے ہیں، کتنی تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑا سا اپنے آپ کو صحابہ کے مشابہ بناؤ. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ. ایک بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، چاہے جتنی ایکسرسائز کر لو، جتنی خوراکیں کھا لو، اللہ جب بیمار کرنا چاہے تو پھر وہ تو ایوب علیہ السلام اپنی صحت کا خیال کرتے ہوں گے نا، پھر بھی ساری زندگی بیماری میں گزر گئی، وہ اللہ کی طرف سے، اس پہ تو اجر ملتا ہے، درجات بلند ہوتے. ایک ہوتی ہے اپنی حماقتوں سے. تو جو ایکسرسائز نہیں کرتے، محنت مزدوری نہیں کرتے، یا محنت والے کام نہیں کرتے، بیمار ہو جاتے ہیں. آج میں صبح جاگنگ کے لیے کہیں گیا تو ایک وہ نوجوان، ناراض نہ ہو بھائی جو میری بات سن رہے ہیں، وہ غیبت نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، اور صرف وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی نوجوان ہیں. اس کی نیت تو اچھی تھی، لیکن چونکہ اس نوجوان کے الفاظ سے مجھے وہ واقعہ یاد آیا جو میں نے کسی نوجوان سے سنا. میں نے کسی آرمی کے میجر کا واقعہ سنایا تھا، ہمارے دوست ہیں لاہور میں، ان کی بڑی زبردست فٹنس ایکسرسائز بہت کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ صبح جاگنگ کرتے ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے ساتھ کوئی لڑکی آ کے سیلفی بنا کے چلی گئی. تو مجھے بتا رہے تھے کہ یار وہ ہم کبھی وردی میں ہو تو بعض دفعہ لڑکیاں آ کے سیلفی بنا کے چلی جاتی ہیں فٹنس کی وجہ سے بڑی. تو کہہ رہے میں نے تو پتہ بھی نہیں چلا اور آ کے بنا کے چلی گئی، ابھی یہ کہیں فیس بک پہ ڈال دے گی تو میری بیوی سے میری پٹائی ہو جائے گی. تو میں نے یہ واقعہ کہیں بیان میں بتا دیا. تو اب کچھ لڑکوں کی رپورٹ آئی، صبح کیا کر رہے ہیں، جاگنگ کر رہے ہیں. میرے پاس رپورٹ آئی کیوں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے کہا تھا وہ کیا ہوتا ہے لڑکیاں سیلفیاں بنا کے، تو جس کی یہ نہیں ہے تو اس کی تو صحت بنی نہیں سکتی، کیونکہ وہ سارا ادھر ہی اس کا جو ہے نا اسی غم میں گھلا جا رہا ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو شریعت کی نیت سے جو صحت اچھی ہوتی ہے، ماں باپ کے حقوق ادا ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ادا ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، روزوں پر طاقت نصیب ہوتی ہے، اس نیت سے آدمی کرے. اور نبی کا فرمان ہے، باقی کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے، اور توکل اللہ پہ کرے کہ اللہ چاہے گا تو صحت اچھی ہوگی، نہیں چاہے گا تو جو مرضی کرتے رہو. اچھے ہم نے صحت مند دیکھے، ہم ہر چیز کا خیال کرتے ہیں اور ہارٹ اٹیک سے اسی وقت، حالانکہ ان کے دل میں کوئی ایک دن پہلے ٹیسٹ کروایا، سب رپورٹ کے لیے، اور اگلے دن ہارٹ اٹیک سے مر گئے. تو اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا نا، وہ تو تقدیر ہے. تبھی حکم ہوا ہے کہ دنیا سے محبت نہیں کرو، دنیا کمانے کی کوشش ضرور کرو مگر دل دنیا سے نہ لگاؤ. کوئی بھروسہ نہیں ہے. انہا خلۃ قد سیت من دمہا فجر وولع واخلاف وتبدیل، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے. یہ آج دکھا رہی ہے بہت سباق، اگلے دن جتنا گرگٹ کی طرح رنگ بدلے گی ہے. تو 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، 9 تلواریں چلا کے، تلواروں سے تلواریں مار کے ٹوٹی، پھر دوسری تلوار لیتے تھے. اور کہتے ہیں ہم پھر شاعری میں اپنی بہادری کے واقعہ بیان کرتے تھے کہ ہم نے جنگ کے موقع پر یا اس طرح تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بہادری بیان کرنا غلط نہیں ہے. تو بتاتے تھے ہم نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے، کیونکہ 3 لاکھ سے مقابلہ اتنا قتل ہوا ہے، پھر وہ دشمن بھاگا ہے وہاں سے. اسلام نے حکم دیا ہے کہ آپ کو حکومت کے خلاف بغاوت کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک کہ آپ کے پاس اسباب کی دنیا میں اتنی پاور نہ ہو کہ اسباب کی دنیا میں آپ کو غالب گمان ہو کہ ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے. پہلی شرط. دوسری شرط کہ قبضہ کر کے اس ظلم کو ختم بھی کر دیں گے، اتنی افرادی قوت ہمارے پاس ہے کہ وہ نظام کو کنٹرول بھی کر لیں گے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے قبضہ کیا اور اس کے بعد آپ کے پاس ملک سنبھالنے کے لیے لوگ ہیں نہیں، اور اس کا فائدہ اٹھا کے کسی ملک دشمن نے آپ پر حملہ کر دیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ایک پھل کاٹا، نیچے ٹوکری آپ کے دشمن نے رکھی ہوئی ہے، وہ کاٹا اور وہ پھل لے کے نکل لیا. تو اسلامی ملکوں میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. بہت سے لوگ بغاوت کی باتیں کرتے ہیں. بھائی آپ نے اگر اسلامی ملکوں میں آج بغاوت کی، رزلٹ آپ کے حق میں نہیں آئے گا، بلکہ رزلٹ کوئی اسلام دشمن قوتیں اٹھائیں گی، اس کا فائدہ ان کو فائدہ ہو جائے گا، اس کا آپ کو نہیں ہوگا فائدہ. تو یہ تمام گراؤنڈ ریئلٹی کو شریعت نے سامنے رکھنے کا حکم دیا ہے. یہ بار بار میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ غزوہ بدر کے واقعے میں لوگ کہتے ہیں بھائی یار وہ بھی تو صرف 313 تھے اور ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں تھا، جب وہ 1000 پہ غالب آ سکتے تو ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ تو وہ نبی نے کا ارادہ لڑائی کا نہیں تھا. نبی کا ارادہ کیا تھا؟ اس تجارتی قافلے پہ حملہ کرنے کا. لیکن اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ ہم کچھ اور چاہتے تھے.
ہم چاہتے تھے اسلام کا ایک معجزہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے اور صحابہ کو موٹیویشن ملے کہ کتنے کمزور تھے، اللہ نے تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں بہت بڑی طاقتور جماعت سے لڑا کے تمہیں فتح دے دی ہے۔ تو صحابہ کا جذبہ اس سے کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا۔ تو اب ہوا یہ کہ ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہیں سے کہ بھئی یہ قافلہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کہیں مخبریاں پہلے بھی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہیں، ادھر کی ادھر کی، یہ چلتا ہے، تو کہیں سے مخبری ہو گئی۔ ابو سفیان نے فوراً مکہ مکرمہ میں ابو جہل کے پاس قاصد بھیجا اور کہا کہ بھئی ہمارا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا مال ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت اس قافلے پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، فوراً ہماری مدد کے لیے پہنچو۔ سمجھتے ہیں؟ ادھر ابو جہل نے تیاری شروع کر دی۔ بڑے بڑے جو عرب کے سردار تھے نا، انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی۔ کچھ سردار ایسے تھے جن کو یہ تھا کہ اس جنگ میں ہم پٹ بھی سکتے ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ نبی کو 13 سال دیکھ چکے تھے۔ دل میں ان کا یہ تھا کہ یہ انہوں نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ سچے نبی ہیں، لیکن قوم پرستی اور باپ دادا کی اندھی تقلید کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لائے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم نہ جائیں۔ 3 مشہور سرداروں کے نام آتے ہیں، عتبہ ابن ولید، شیبہ ابن ولید اور ولید ابن عتبہ۔ ایک عتبہ کا بیٹا تھا، اور یعنی عتبہ ابن ولید، ولید ابن شیبہ، تین افراد تھے، ناموں میں تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے مجھے۔ ایک تو باپ بیٹے تھے، یہ دونوں سردار تھے، اور ایک اور تھا شیبہ، نام تھا اس کا شیبہ ابن عتبہ غالباً۔ خیر یہ 3 بڑے سردار تھے، تو ان کا پروگرام بنا کہ ہم پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں۔ ابو جہل نے سب سے بڑا اس میں کردار کیا، سب کو جا کے غیرت کے تانے دیے، تم لوگ غیرت نہیں ہے، قوم کا کس کے لیے لڑنے کا جذبہ نہیں ہے، اس طرح کے تانے دے کے نا سب کو جنگ کے لیے تیار کیے۔ ادھر یہ ہوا کہ جب ابو سفیان کو پتا چلا نا کہ یہ نبی نے ارادہ کر لیا ہے، تو اس نے راستہ تبدیل کر دیا۔ راستہ تبدیل کر کے وہ بخیر و عافیت کہاں پہنچ گیا؟ مکہ۔ وہاں جا کے بہت سے سمجھدار لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھائی اب ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا مقصد تھا تجارتی قافلے کی حفاظت کرنا، وہ بخیر و عافیت آ گیا ہے، تمیز سے آرام سے ہنسی خوشی نہیں گزارو، مسلمانوں سے خامخواہ میں پنگا لینے کی کوشش بولو نہیں کرو۔ اس میں سب سے بڑا کردار تھا ابو جہل کا، وہ طاقت اور تکبر میں نا کہ نہیں اب تو موقع ملا انتقام لینے کا، یہ لوگ بدر کے مقام پہ پہنچ رہے ہیں، تو ہم اب ان کو 313 افراد کو واپس جانے نہیں دیں گے، اب ہم ان کو گھیر کے قتل کریں گے۔ تو 1000 کا لشکر لے کے بہت سے لوگوں کو اس نے نا پن کر کے، جو پیچھے رہنا چاہتے تھے، عرب کے بڑے سردار تھے، ان کو ڈر تھا۔ ایک تو ان میں ایسا تھا جس کے بارے میں اس کے غلام نے اس کو بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تو نبی کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اس کو نا یہ پیشگوئی کھا رہی تھی کہ یار یہ میرے غلام نے پیشگوئی کی ہے کہ اس نے نبی سے سنا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، تو اس کو اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ خیر یہ لوگ نکلے ہیں، تو اب کیا ہوا ہے کہ یہ بدر کے مقام پہ پہنچ گئے، اب صحابہ کے پاس واپسی کا آپشن ختم، اب تو جا ہی نہیں سکتے واپس، اب سوائے اس کے کہ اس سے لڑیں، اس لشکر سے جو تعداد میں زیادہ، اسلحے میں زیادہ، تو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں تھا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کے سامنے آپ نے خطاب کیا۔ تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ وہ انصاری صحابی تھے، حالانکہ مہاجر نہیں تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل، کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ بہت تھوڑے سے ہیں، اسلحہ بھی نہیں ہے، تو کیسے لڑیں، یہ تو پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، عملاً تو ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس اب کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم یہاں سے بھاگیں گے نہیں، اور ہم بنی اسرائیل کی طرح ہرگز نہیں ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، دونوں لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے، نا 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 نا، ہم آپ کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، آپ ہمیں اگر آگ میں چھلانگ مارنے کا حکم دیں ہم اس میں بھی چھلانگ مار دیں گے۔ ایسے موقع پہ جب اپنے ساتھیوں کی طرف سے ایسی بات اور ایسا جذبہ ہونا، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، پھر باقی صحابہ نے بھی اسی طرح کے الفاظ کہے کہ ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ، حضرت ابو بکر، حضرت علی۔ اب ہوا کیا ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی ہے، اچھا ان 313 میں زیادہ تر مہاجر صحابہ تھے، انصار کم تھے۔ اب جب جنگ شروع ہوئی ہے نا، تو
عرب میں یہ دستور تھا کہ دونوں طرف کی فوجیں جب آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھیں تو بعض دفعہ قوم کے جو بہادر ترین لوگ ہوتے تھے نا وہ پہلے نکل کے آتے تھے سامنے. وہ کہتے تھے حل من مبارز، پہلے ہم سے لڑو. یہ بڑا نعرہ ہوتا تھا، اس لیے کہ مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمارے مقابلے میں کوئی آ کے ہم سے لڑے، ہم قتل ہو جائیں یا وہ قتل ہو جائے. ڈان کا سنا ہے نا، یہ ڈان وان جو ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست سے میں نے پوچھا یہ ڈان کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ ڈان آج کل جو ڈان ہوتا ہے نا، ڈان کہتے ہیں کہ جی جس کی بڑی کسی بندے سے لڑائی ہوئی ہو، دونوں میں سے جب تک ایک قتل نہ ہو جائے تو جنگ ختم نہ ہو. واللہ عالم حقیقت ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، ہم نے جو ڈان بریڈ دیکھی ہے وہ جو آج کل مارکیٹ میں. تو اب یہ فلموں میں ہوتا ہے، یہ حقیقت میں ہمیں نہیں پتا، لیکن عرب میں جنگوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ادھر کا ڈان نکل کے آتا تھا، صحیح ہے نا. وہ کہتا تھا کہ پہلے ہم سے لڑو، جنگ بعد میں شروع ہوگی. ادھر سے کوئی بہادر آئے گا، دونوں لڑیں گے، جب تک دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہو جائے گا لڑائی شروع نہیں ہوگی. یہ بہت بڑے فنٹر کا کام ہو سکتا تھا، یہ معمولی آدمی کا کام نہیں. تو اب یہ جو تین سردار تھے نا، ولید ابن عتبہ، عتبہ ابن شیبہ اور ایک تیسرا، ان تینوں کو شرمندگی تھی کہ ہم اس جنگ میں آنے سے پیچھے ہٹ رہے تھے. اور بدر میں آنے کے بعد بھی انہوں نے مشورے دیے تھے کہ نکل لو پتلی گلی سے آرام سے، اسی میں عافیت ہے، لشکر ہمارا خیر و عافیت کے ساتھ بچ گیا ہے، تو اب واپس. ابو جہل ان کو مسلسل تانے دیتا رہا، تم عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ، تم یہ کرو، جیسے ہوتا ہے نا. ان کو یہ شرمندگی تھی کہ یار ہم نے جانے کی باتیں اتنی کر لی ہیں، اب جب جنگ ہونی ہی ہے تو اپنی خفت مٹانے کے لیے، کیونکہ واپس جانا تو قوم کے پاس ہی ہے نا. پھر عرب میں عورتیں بڑے بزدلی کے تانے دیا کرتی تھیں کہ یہ ایسے ہیں، یہ جنگ میں ایسی باتیں کر رہے تھے. اچھا یہ لوگ اپنے ساتھ باندیاں بھی لائے تھے ناچنے کے لیے، عورتیں بھی لائے تھے، وہ دھمال شمال نہیں ہوتے، تو پورے دھمال ومال، موسیقی، میوزک، یہ سب کچھ، کیونکہ ان کو تو تھا کہ ہم 1000 ہیں، ہم تو فتح ہی ہوگی ہماری. اب کیا ہوا ہے کہ یہ تینوں نکل کے آ گئے سامنے اور انہوں نے نعرہ لگایا اپنی شرمندگی بچانے کے لیے نا، شرمندگی سے بچنے کے لیے انہوں نے، تاکہ ہمیں یہ تلافی ہو جائے اور لوگ ہمیں بزدل نہ سمجھیں، تو میدان میں نکل کے ان تینوں نے کہا حل من مبارز، کوئی ہے ہمارے مقابلے میں پہلے مقابلہ کرنے والا. ادھر سے 3 انصاری صحابی نکل کے آئے سامنے، 3 انصاری صحابی. اب آپ ان کی بہادری دیکھو، تھے عرب نا، اور تھے قریشی ہاشمی نبی کی قوم کے. انہوں نے کہا نا 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 نا، اب جب لڑائی ہوگی تو ہمیں ہمارے جیسے لوگ چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا، ان سے لڑنے میں مزہ نہیں آئے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو لوگ دیے نا، وہ قوم بڑی غیرت والی تھی، بہادر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیرت کا رخ چینج کر دیا ہے. اگر یہی بنی اسرائیل ہوتے، یہودی ہوتے نا، تینوں کبھی سامنے نکل کے نہ آتے، اور نکل کے آتے تو ان کی تمنا ہوتی کوئی پدے پدے سے ہمارے سامنے آ جائیں جن کو شکست دے کے ہم کیا کر لیں، اپنا نام روشن کر لیں. تو عرب کی دشمنی بھی، اچھا مدینہ میں کیا تھے؟ منافق یہودی، وہ سارے یہودی تھے. مشرکین مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، ہمارے نبی کی قوم میں کوئی منافق نہیں تھا. وہ اگر اندر سے کافر ہیں تو باہر سے بھی کافر، اندر سے مومن ہے تو باہر سے بھی مومن. یہود میں کیا گڑبڑ ہو رہی تھی؟ باہر سے کچھ اور، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. قرآن کہہ رہے ہیں مفاد وہاں نظر آئے تو ادھر لڑک گئے، ادھر نظر آئے تو ادھر لڑک گئے. اس کو کہتے ہیں 2 نمبر آدمی. تو یہ تینوں نکل کے آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی 3 بندے آ جائیں وہاں سے. تو وہ جب آئے تو انہوں نے کہا نا 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 نا، یہ ہمارے اکفا نہیں ہے، ہمارے کفو نہیں ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ، یہ بھی قریشی ہاشمی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی قریشی ہاشمی، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بھی نبی کے چچا زاد، اور حضرت جعفر طیار بھی نبی کے چچا زاد، اور حضرت ابو عبیدہ بھی نبی کے رشتہ دار، چچا زاد تو نہیں لیکن اسی قوم کے. تو ان تینوں نے دیکھ کر کہا کہ نام اکفاؤنا، ہاں ہاں یہ ہمارے کیا ہیں، ہمارے جوڑ کے ہیں، ان سے لڑائی میں مزہ آئے گا. تو جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو حضرت علی اور حضرت حمزہ نے ان 2 کا انا للہ کر دیا، ان 2 کو قتل کر دی. انا للہ تو نہیں کہنا چاہیے کافروں کے لیے، ان 2 کو جان سے مار دیا. لڑائی ہوئی، وہ یہ دونوں غالب آ گئے. لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس سے مقابلہ ہوا، تو اس نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی ٹانگ پہ اتنی زور سے تلوار ماری کہ وہ ٹانگ آپ کی شہید ہو گئی، کٹ گئی، اور آپ کو میدان جنگ سے لایا گیا. لیکن پھر ان دونوں صحابی نے حملہ کر کے اس کو بھی قتل کر دیا. تو بعد میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ زخم کی تاب نہ لا سکے اور آپ کی شہادت ہو گئی. تو ادھر سے ایک، ادھر سے تینوں. اس کے بعد ایک لڑائی شروع ہوئی ہے. تو لڑائی میں
اتنی زبردست پھر قرآن نے تسلیاں دیں، انہی آیتوں میں اللہ نے بیان کیا اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اللہ نے صحابہ کا رعب ان کے دلوں پہ بٹھا دیا اور ان کو جماعت کم کر کے دکھائی کہ یہ تھوڑے لوگ ہیں، اور ان کو یہ دکھایا کہ یہ بہت زیادہ لوگ ہیں۔ پھر اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے مدد کے لیے، تو بڑی زبردست جنگ شروع ہوئی۔ تو ایک مشہور صحابی ہیں، ان کا نام ذہن سے نکل گیا، اس جنگ میں ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ دو صحابی تھے، حضرت معوذ اور معاذ، یہ دونوں بچے تھے۔ اچھا، اس جنگ میں کچھ بچے صحابہ کو واپس بھی کیا ہے، کچھ صحابہ ایسے تھے جو نو عمر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ سے واپس کیا۔ حضرت معوذ اور معاذ چھپتے پھر رہے تھے کہ نبی کی ہم پہ نظر نہ پڑ جائے، کیونکہ ہم پہ اگر نظر پڑی تو ہمیں بھی کیا کر دیا جائے گا، باہر، تو یہ چھپتے پھر رہے تھے۔ تو ایک مشہور صحابی، اس وقت نام ذہن سے نکل گیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں بائیں غزوہ بدر میں دیکھا کہ معوذ اور معاذ جیسے بچے کھڑے ہوئے ہیں، تو میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ میرے ساتھ کوئی بہادر اور بڑے میچور لوگ ہوتے۔ جنگ میں ایسا ہوتا ہے نا، جب آپ لڑ رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں یار میرے ساتھ کون ہو، کوئی سپورٹر اچھا ہو نا۔ کہتے میں نے دیکھا کہ یہ دونوں کیا ہیں، بچے، تو میرے دل میں خوف پیدا ہوا۔ کہہ رہے لیکن ان بچوں کا جذبہ یہ تھا کہ ان دونوں نے مجھ سے پوچھا کہ ابو جہل کدھر ہے؟ صحیح ہے نا؟ انہوں نے مجھ سے کیا پوچھا؟ جیسے ہمارے دور کے بچے ہوتے ہیں مجھ سے، انکل ابو جہل کہاں ہے؟ ہمارے دور میں کوئی ہوتا ہے نا انکل کہتے ہیں نا بڑوں، ابو جہل کہاں ہے؟ کہتے میں نے کہا بھائی یہ تو بڑے بہادر بچے ہیں، معوذ، اور آپ نے نظموں میں نام سنا ہوگا نا حضرت معوذ اور معاذ کا، تو انہوں نے کہا ہم ابو جہل کہاں ہیں، ہم نے سنا ہے وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو پھر یہ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے ابو جہل کے پاس پہنچے، لڑائی ہوئی اور بالآخر ابو جہل کو انہوں نے گرا دیا لڑائی۔ ابو جہل زخمی حالت میں، یہ نہیں قتل نہیں کر سکے اس کو یہ، اور ان کا بھی بازو کٹ گیا، غالباً معوذ یا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا، آپ نے وہ بازو لگایا اور وہ بازو جڑ گیا۔ یہ جو ابو جہل تھا نا، جب یہ جنگ میں زخمی ہو کے نیچے گرائے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت دبلے پتلے صحابی تھے، ان کی پنڈلیاں اتنی باریک تھیں کہ یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر اٹھاتے، اس سے زیادہ نہیں اٹھاتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی، کہتے مجھے شرم آتی تھی اپنی پنڈلیاں دکھاتے ہوئے، اتنی باریک پنڈلیاں تھیں۔ تو یہ تھے بھی غریب مسکین، یہ اصحاب صفہ میں سے تھے جن کے بارے میں آتا ہے نا غربت کی وجہ سے پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے پہننے کے لیے، تو یہ بڑے مسکین صحابی تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ابو جہل جو ہے یہ پڑا ہوا ہے، زخمی تڑپ رہا ہے، تو یہ اس کے سینے پہ جا کے بیٹھ گئے اس کی گردن کاٹنے کے لیے۔ تو وہ ابو جہل ان سے کیا کہتا ہے کہ ابن مسعود آج تو بہت اونچی جگہ پہ بیٹھا ہے، یعنی مرتے ہوئے بھی کم بخت کس قدر تکبر، کہ آج تو ایک سردار کے سینے پہ بیٹھا ہے بہت اونچی جگہ پہ۔ اور پھر کہنے لگا کہ میری گردن کاٹنا تو ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے، جب کٹے گی نا تو گردن دیکھ کے پتہ چلے کسی عرب سردار کی گردن ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور آپ نے فرمایا اللہ نے اس امت کے فرعون کو قتل کر دیا۔ اتنا خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس نے بہت فساد مچایا تھا۔ 13 سال مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی موقع اس نے اپنے ہاتھ سے چھوڑا نہیں تھا۔ تو بالآخر لڑائی ہوئی ہے اور ان کے 70 بندے قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہو گئے۔ گرفتار میں بھی بڑے بڑے حضرت عباس جو نبی کے چچا تھے وہ بھی مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ میں تھے۔ دیکھو چچا بھتیجوں کی لڑائی ہو رہی ہے، کزنوں کی لڑائی ہو رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اسلام قوم پرستی کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے نبی نے عربوں کی خاطر یہ جنگ کی ہوتی، عربیت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، عربوں کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے، عرب کو دنیا کا بڑا بنانے کے لیے، تو آپ کی تلوار سب سے پہلے عرب کے خلاف نہ اٹھتی۔ آپ کی تلوار سب سے پہلے عربوں کے خلاف، پھر عربوں میں بھی قریشیوں کے خلاف جو عربوں میں سب سے افضل، پھر قریشیوں میں بھی ہاشمی کے خلاف جو آپ کی قوم کے لوگ تھے، آپ کے چچا زاد، آپ کے چچا، آپ کے رشتہ دار۔ اور آج ہماری جنگ ہوتی کس کے نام پہ ہے؟ قوم پرستی کے نام پہ۔ آپ پنجابی ہو، آپ پٹھان ہو، آپ مہاجر ہو، آپ سرائکی ہو، اللہ کی قسم قیامت میں اللہ کو ان ناموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، میں نے ان سے کہا آپ کی قوم میں ایک بری رسم ہے، یہ چھوڑ دو۔ وہ عالم بھی تھے، میرے شاگرد تھے، میں نے کہا یار جا کے اپنی قوم کو سمجھاؤ یہ اس رسم سے۔ اور بھائی فن والے بیٹھے ہوئے، خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے بچے نا دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بیٹھ کے، جب موقع ملتا ہے فن لے کے بیٹھ جاتے ہیں بچے۔ تو ان کو میں نے ویڈیو بنا کے دیکھی، بھیجی فن والوں کو، میں نے کہا یار یہ دیکھو ہمارے بچے
کیا کر رہے ہیں؟ تو مجھے خوشی اس پر ہوتی ہے، چلو وہ بیہودہ پرینک نہیں دیکھ رہے نا. اس زمانے میں نا بچہ اگر آپ کا سگریٹ پی رہا ہے شکر ادا کرو کہ چرس نہیں پی رہا. یہ ایسا زمانہ ہے، صحیح بتا دوں میں. لوگ اس پہ کہہ رہے ہو تو ہمارا بچہ سگریٹ پی رہا ہے، چرس نہیں پی رہا، اس پہ شکر ادا کرو. ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہا ہے اس پہ، تو یہ نہیں کہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کوئی فلم نہیں دیکھ رہا. تو یہ دور ایسا فتنے کا دور ہے، تو ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں، چلو یار کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں. خیر کیا عرض کر رہا تھا میں؟ ابے کیا بات چل رہی تھی اتنا قومیت کی، میں جلدی سے وہ بتا دوں نا. میں نے ان سے کہا کہ دیکھو تمہاری قوم میں یہ رسم ہے، آپ عالم ہو، آپ ان کو جا کے سمجھاؤ. انہوں نے کہا استاد جی ہماری قوم میں یہ ہے، ہم کیا کریں، یہ تو ہمارا قومی ہے، تو باپ دادا سے چلی آ رہی ہے اور یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے کہ میں نے قرآن میں حکم تو یہ دیا تھا، تم اس کے خلاف کیوں چلے، تو کہہ دینا اللہ میں چونکہ مہاجر تھا تو اس لیے اس میں ہمارے ہاں ایسا نہیں تھا، یا اللہ میں پٹھان تھا تو پٹھانوں میں ایسا نہیں ہوتا، یا اللہ میں پنجابی تھا تو چونکہ پنجابیوں میں ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ اگر کہہ دے ہو اچھا چلو پنجابیوں کے لیے یہ آیت نہیں نازل ہوئی تھی، پٹھانوں کے لیے نہیں ہوئی تھی، یہ مہاجروں کے لیے سرائکیوں کے لیے نہیں ہوئی تھی، یہ آیتیں تو بس ویسے ہی میں نے نازل کر دی تھیں، اس سے یہ والی قوم خارج تھی. تو اگر اللہ آپ کی اس دلیل سے مطمئن ہو جائے تو بہت زبردست بات ہے یار، یہ تو بڑی خوشی ہوگی پھر ہمیں. اور اگر اللہ ان نعروں سے متاثر نہیں ہوتا تو میں نے کہا بھائی اپنی قوم کو رکھو ایک طرف. اللہ کیا ہے، دیکھو قوم سے محبت ہونا برا نہیں ہے. انسان کو جب اپنا ہم زبان ہم قوم کہیں ملتا ہے تو ایک خوشی ہوتی ہے، یہ تو نیچرل ہے. لیکن قوم پرستی میں اپنی قوم کی ظلم میں حمایت کرنا اور دوسری قوم کی حق میں بھی مخالفت کرنا، یہ اللہ کو عمل پسند نہیں ہے. باقی قوم سے محبت ہونا ہی تو نیچرل ہے. خیر، تو نبی کی تلوار سب سے پہلے کس کے خلاف چلی بدر میں؟ اپنی قوم کے خلاف. تو 70 بندے پکڑے گئے اور 70 کیا ہو گئے؟ قتل ہو. یہ ایسا کام ہو گیا جس کی توقع بالکل بھی نہیں تھی کہ یہ کیا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جب 313 کو میدان میں لائے ہیں نا، تو اس دوران مسلسل دعاؤں میں مشغول رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس جنگ میں شکست کا بھی اسباب کی دنیا میں امکان بہت تھا نا، اسباب کی دنیا میں. تو صحابہ کرام نے اس بات کا بڑا خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی ہم حفاظت کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی شہید کر دے. تو صحابہ نے باقاعدہ پہرے دیے، نبی کے لیے خیمہ بنایا کہ آپ کے قریب کوئی نہ آئے یہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث کے مطابق آپ نے دعا کیا مانگی اس دوران، اے اللہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، اگر یہ قتل ہو گئے شہید ہو گئے لم تعبد، پھر قیامت تک زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ میں آخری نبی ہوں اور یہ آخری جماعت ہے اور یہ پوری کریم ہے جو میں لے کر آ گیا ہوں. حالانکہ اللہ نے مدد اور نصرت کے وعدے کیے تھے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کی. علماء کہتے ہیں اللہ نے جتنے بھی وعدے کیے ہوں، ہمیں اللہ کے سامنے فقیر ہی بننے کا حکم ہے. تو نبی نے روتے رہے سردے میں، اے اللہ اگر یہ جماعت شہید ہو گئی تو پھر قیامت تک تیری زمین پر عبادت نہیں ہوگی. تو 70 مارے گئے. جب وہ 70 مارے گئے ان کی لاشوں کو کنویں میں ڈالا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لاشوں سے خطاب کیا، سب کا نام لیا ایک ایک سردار کا، اور کہا کہ بتاؤ جس چیز کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا؟ کیا اس کو برحق پایا؟ حضرت عمر کھڑے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ سن رہے ہیں؟ تو مردے ہیں، آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں کہ بتاؤ اللہ نے تم سے جس جہنم کا وعدہ کیا تھا وہ تم نے پا لیا ہے، دیکھ لیا؟ کہا تھا نا اللہ نے تمہیں شکست ہوگی، تم مغلوب ہوگے. اب آگے سے تو کوئی جواب نہیں آ رہا. تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ سن رہے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، آج کے دن یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. اب اس حدیث کی بیس پر بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ مردے کیا کرتے ہیں؟ بولو سنتے ہیں. جب آپ ان سے خطاب کرتے ہیں نا تو وہ سن رہے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پتا چلا کہ حضرت عمر اس حدیث کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ مردے کیا کرتے ہیں؟ سنتے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ عمر پہ رحم کرے، وہ نبی کی بات کا مطلب نہیں سمجھے. حضرت عائشہ نے اس حدیث کا مفہوم یہ بیان کیا کہ سننے کا مطلب میری بات سنے نہ سنے، یعنی جو سننے کا مقصد تھا وہ آج ان کو زیادہ حاصل ہو رہا ہے، یعنی ہماری تو نہیں سن رہے لیکن جو ہم کہنا چاہتے ہیں نا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب یہ اسی وجہ سے علماء کا اختلاف ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. بعض کہتے ہیں یہ حدیث کا یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے، ان کی بھی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں قرآن میں آتا انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور جو بہرے ہیں ان کو سنا نہیں سکتے، اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتے. تو خیر اب یہ اختلافی مسئلہ ہے،
पंजाब में दबा के इस पे गजवा बदर और गजवा उहुद कायम होता रहता है हर थोड़े दिनों में ना, मेरी राय की नहीं सुनते, किसी की बाज लोगों की राय को सुनते हैं, तो हमें क्या करना है, आजकल जिंदा नहीं सुन रहे ना आजकल, तो इख्तलाफी मसला मेरी राय के नहीं सुनते। मेरी राय कि कुरान की जो आयत है ना, फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता है, नबी आप इनको मुर्दों को नहीं सुना सकते। खैर इसकी फिर लोगों ने तावीलात की, उलमा ने बाज, तो जहां सुनना साबित है वहां तो हम सुनने के कायल हैं। अलल इतलाक कहना कि मुर्दे सुनते हैं, हमारी राय के नहीं सुनते, लेकिन किसी की राय है सुनते हैं, तो इसको शिर्क नहीं कहेंगे। इसलिए कि जो ये कहते हैं ना सुनते हैं, तो वो कहते हैं अल्लाह अपनी कुदरत से सुना देते हैं उनको, वो मुर्दे को ये ताकत नहीं देते, वो कहते हैं अल्लाह सुना देता है। वल्लाहु आलम, इन फड्डों में ना पड़े तो बेहतर है आपके लिए, सीधा सीधा तमीज से जिंदगी गुजारें। पंजाब में ये बड़ी कातिलाना लड़ाइयाँ और हर वक्त मिंबर पे यही, वो हयातुन नबी तो ममातुन नबी, तो सुनते हैं तो नहीं सुनते, ये ऐसे पढ़े हैं कि अलमान वल हफीज। अच्छा खैर, 70 आदमी हो गए गिरफ्तार, अब उन 70 को करना क्या है, ये मशवरा हुआ, ठीक है ना। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हस्बे मामूल मशवरा ये दिया, उनमें गैरत दीनी हमीयत बहुत थी। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो जिसका रिश्तेदार है उसके हवाले किया जाए और वो उसकी गर्दन अपने हाथों से उड़ाए, ताकि ये कौम परस्ती का क्या हो, बिल्कुल खात, अल्लाह खुश होगा। देखो मेरी खातिर अपने रिश्तों को नहीं छोड़ा, तो 70 को कत्ल किया जाए, एक को भी नहीं छोड़ा जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय ऐसे मौक़ों पे हमेशा नरम रही है। हजरत अबू बकर की राय भी हमेशा ऐसे मौक़ों पे नरम रही है। हजरत अबू बकर जरा नरम दिल थे, और हमारे नबी की तबीयत पे तो था ही जमाल गालिब। तो आपका मशवरा ये था कि ये हमारे अपने लोग हैं, आज ये हमारे दुश्मन हैं, कल ये हमारे दोस्त भी बन सकते हैं, तो क्यों ना हम इनको फिदिया लेके छोड़ दें। फिदिया से फायदा ये होगा, हमारे मुआशी हालात अच्छे होंगे। दूसरा, इनमें जिनको पढ़ना आता है उनसे हम पढ़ना सीख लें, तो मदीना में हमारे बच्चे क्या हो जाएंगे, लिखना पढ़ना जान जाएंगे। इनसे फायदा उठाया जाए, इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि यही लोग कल हमारे दस्तो बाजू भी बन सकते हैं, क्योंकि नबी जानते थे ना उनकी सलाहियतें कि यही हमारे कल मददगार बनेंगे। तो मशवरे पर अमल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको फिदिया लेके छोड़ दिया। लेकिन कुरान में अल्लाह ने इस पर तंबीह फरमाई, और अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह को आपका फिदिया लेके उनको छोड़ने का अमल पसंद नहीं आया। तब तगू तुरीदून आरद दुनिया, तुम दुनिया के पैसे चाहते हो। क्या मतलब, ये वो लोग थे जिन्होंने इस कदर इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। तो ऐसे मौके पे अल्लाह ने हिमायत किसकी की, हजरत उमर की। हजरत उमर जब हजरत अबू बकर और नबी के पास गए तो देखा वो बैठे रो रहे हैं। अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, अल्लाह का अजाब करीब था कि हम पे नाजिल हो जाता, लेकिन फिर अल्लाह ने अपना रहम करके उस अजाब को हमसे साकित कर दिया। तो कुछ काम हजरत उमर ने ऐसे किए हैं कि हजरत उमर ने वो मशवरा दिया और वो मशवरा आसमान से आयतें बन के नाजिल हुआ। हजरत उमर ने मशवरा दिया कि आप पर्दे का हुक्म दें मुसलमान औरतों को, थोड़े दिनों में आयतें नाजिल हो गई कि ए नबी, आप अपनी ज़ौजात और अपनी बेटियां और मुसलमान औरतों को हुक्म दें कि घर से पर्दे के बगैर ना निकला करें। बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जो हजरत उमर की मुवाफकत में नाजिल हुई हैं। जब अम्मी आयशा पे तोहमत लगी ना, तो बाज सीधे साधे सहाबा मुनाफिकीन की बातों में आ गए कि अच्छा भाई इसकी तहकीक होनी चाहिए, अच्छा भाई गवाह लेकर आओ। हजरत उमर को जब पता चला ना कि अम्मी आयशा पे तोहमत लगी है, हजरत उमर फरमाया, सुबहानका हादा बुहतानुन अजीम, कहा अल्लाह तू हर ऐब से पाक है, पैगंबर की ज़ौजा कैसे कैसे कर सकती हैं, ये बहुत बड़ा बहतान है। उन्होंने कहा ये सुनने की बात ही नहीं है, ये जिसने बोला है झूठ बोला है। कुरान ने जब आयतें नाजिल की ना हजरत आयशा की बराअत में और हजरत आयशा की पाकदामनी में, तो बिल्कुल कुरान के अल्फाज यही थे। सहाबा को अल्लाह ने तंबीह की, लौला यस्समिअतुमूहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहादा, तुमने ये क्यों नहीं कहा कि हम इस पे बात भी नहीं करेंगे। सुबहानका हादा बुहतानुन अजीम, ये तो बहुत बड़ा बहतान है। तो ये आयत भी किसकी मुवाफकत में थी, हजरत उमर। तभी तो हजरत उमर की जो गैरत शजात ऐसी थी कि नबी ने फरमाया कि उमर जहां से गुजरते हैं शैतान वहां से रास्ता बदल लेता। उल्टा शैतान डर रहा है शैतान डर रहा है उनसे। तो गैरत और हमीयत बहुत ज्यादा थी। खैर, लेकिन बहरहाल इसका फायदा हुआ मुस्तकबिल में। हजरत अब्बास भी ईमान लेकर आए और इनमें से बहुत सारे लोग ईमान लेकर आए जो मुसलमानों के लिए फिर उनकी ताकत और कुव्वत का जरिया बने। तो लेकिन हुआ क्या कि ये जो 70 छोड़ दिए गए, ये गए हैं, इनमें बहुत से दोबारा तैयारी करके और नए लोगों को लाकर गजवा उहुद में इन्होंने हमला किया और मुसलमानों के 70 अफराद शहीद कर दिए।
تو گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو تم نے 70 چھوڑے تھے ان کے بدلے میں ہم نے تم سے 70 لے لی. تو یہ غزوہ بدر تھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے اور اس میں بہت لمبی اور بھی بہت کچھ ہے, وقت پھر پورا ہو جاتا ہے. میں پھر چاہتا ہوں کہ چیدہ آیتیں یہ ساری آپ کے سامنے آ جائیں. تو اللہ نے قرآن میں یہاں یہ بھی بیان کیا, اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ, اے ایمان والو تم اسلام دشمنوں کے خلاف جتنی قوت جمع کر سکتے ہو کرو, اپنے ڈیفنس کو کیا کرو, مضبوط. تو یہ بھی اسلام کا حکم ہے. ہمارے کنٹری کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ اسلامی ملکوں میں کوئی ملک ہمارے ملک جیسا پاورفل نہیں ہے. آخر اس پاور میں کچھ تو ہوگا جو اللہ کہہ رہے ہیں کرو. سعودی عرب کو اگر اس پہ فخر ہے کہ حرمین ہے ہمارے پاس, یقیناً قابل فخر ہے. ہمیں اس پہ فخر ہے کہ حرمین محفوظ کس کی وجہ سے ہے, آپ کی وجہ سے نہیں, ہماری وجہ سے ہے. سمجھتے ہو آپ کے پاس اس کی حفاظت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تبھی تو دیکھو سعودی عرب جتنا بھی ہو فوج سے بڑے اچھے تعلقات بنا کے رکھتا ہے سعودی عرب پاکستان آرمی سے. جنرل راحیل کو بلوا لیا تھا, آپ ذرا تھوڑا ہمارے ٹریننگ شریننگ ہو جائے, کچھ تھوڑا سا چائے وائے, صحیح ہے نا, بڑا پروٹوکول. ہمارے آرمی کے لوگ جاتے رہتے ہیں سعودی عرب, تشکیل ہوتی رہتی ہے. تو حرم کی حفاظت دو ملک ہیں اسلامی دنیا میں سب سے پاورفل فوج کے لحاظ سے, ایک ترکی اور ایک پاکستان. ترکی آرمی کی یعنی فوج کے لحاظ سے اور اسلحے کے لحاظ سے پاورفل ہے, لیکن ڈیفنس کے لحاظ سے پاورفل پاکستان زیادہ ہے, ایٹم بم کی وجہ سے. بم ایسی چیز ہے نا, یہ ہٹو بچوں ہو گئی. ہمارے پاس جو اللہ نے ہمیں ایٹم بم دے دیا, یہ ایسی چیز ہے جیسے کوئی آپ کے پاس چھری نکال کے آپ کی جیب سے آپ سے پیسے چھیننے کی کوشش کرے اور آپ جیب سے بم نکال لو. آپ جیب سے کیا نکال لو, بم. وہ لڑے گا آپ سے, کہے گا بھائی جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی تو لے. تو اب کوئی بھی ہمارے ملک پہ حملے کی بات کرتا ہے, کوئی بھی جتنا مرضی ڈراتا ہے, کچھ بھی کرے, ہم بولیں بھائی بم ہے. کیا ہے ہمارے پاس, کیا ہے, بم ہے. تو جس نے بھی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے نا, اس کا ہم سب پر بہت بڑا احسان. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ, تم جتنی قوت اکٹھی کر سکتے ہو دشمن کے خلاف اپنی ڈیفنس میں وہ طاقت جمع کرو. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ, آگے اللہ نے بتا دیا ایسا نہ ہو کوئی صوفی اٹھے اور کہے یہاں قوت سے روحانی قوت مراد ہے. قوت سے کیا مراد ہے, روحانی, یعنی نیک اعمال کرو, تہجد پڑھو, نیکیاں کرو, چلے 4 مہینے صحبت میں بیٹھو اہل اللہ کی نظر کی, یہ تو سب کرنا ہی ہے. اس کا میں خدا نخواستہ مذاق نہیں اڑا رہا, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے جیسے منکرین حدیث نے کیا کہا کہ نماز جو ہے نا, نماز سے مراد ہے 5 ٹائم میٹنگ, اور وضو سے مراد ہے اپنے آپ کو گندگیوں سے پاک کر کے مسجد میں آنا. یعنی یہ والا وضو ہی مارکیٹ سے کیا کر دیا انہوں نے, شارٹ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ کچھ اٹھیں گے فلاسفر اور وہ یہ کہیں گے قرآن جو کہہ رہا ہے نا, اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ, دشمن کے خلاف قوت اکٹھی کرو, تو وہ قوت سے یہاں کون سی قوت مراد لے لیں گے, روحانی قوت. پھر عاملوں کے ٹوپی ڈرامے بھی شروع ہو جائیں گے. ہم نے اتنے عملیات کر لیے ہیں کہ پاکستان کا بارڈر کیا ہو گیا ہے, محفوظ. 3 مسٹنڈے اس بارڈر پہ بٹھا دیے ہیں, 6 مسٹنڈے اس بارڈر پہ. انہوں نے جنات کے ذریعے کنٹرول کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہاں قوت سے مراد کیا ہے, من رباط الخیل, گھوڑے باندھ کے رکھو. اس زمانے کا سب سے بڑا ہتھیار کیا تھا, گھوڑا. اور حدیث میں اس آیت کی تفسیر ہے, آپ نے فرمایا الا ان القوت الرمی, الا ان القوت الرمی, الا ان القوت الرمی, خبردار سنو, اللہ نے جو کہا نا قوت اکٹھی کرو, اس سے مراد پھینکنے کی طاقت ہے. رمی کہتے ہیں کس کو, پھینکنے کو. آپ رمی کرتے ہیں نا وہاں حج پہ جب جاتے ہیں, کیا مطلب, آپ نے اپنی پھینکنے کی طاقت کو بڑھانا ہے. ایسے میزائل کہ یہاں بیٹھے بیٹھے فائر کرو, پھینکنے کی قوت بڑھاؤ. اس زمانے میں جب تلوار کی طاقت تھی تو نبی تیر کو تلوار پر ترجیح دے رہے ہیں, اس لیے کہ تلوار میں جتنا دشمن کے قتل ہونے کا خطرہ ہے اتنا ہی آپ کے, تیر میں آپ کا خطرہ کم ہے, دشمن کا زیادہ. اس لیے میزائل ٹیکنالوجی کو زیادہ فوکس کرو. امریکہ جب افغانستان میں آیا تو نیچے اترے بغیر ہی پورا ملک فتح کر لیا اس نے. کیوں, فضائی طاقت تھی نا. ارے اوپر سے ہی بم برسا کے پورے ملک کو کیا کر لیا, یعنی تباہ کر دیا نا پورے ملک کو. تو اس لیے نبی نے فرمایا الا ان القوت الرمی, قوت سے کیا مراد ہے, تیر اندازی. تو اس میں گھوڑوں کا استعمال اور حدیث میں تیر کا استعمال کا حکم دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے وہ,
ان الخیل معقود فی نواسیہ الخیر الی یوم القیامہ، اللہ نے گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے جہاد رکھ دیا ہے. گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک کیا رکھ دیا ہے؟ جہاد. گھوڑے سے جہاد قیامت تک ہوگا. ہم جب یہ حدیث پڑھتے تھے ہم حیران ہوتے تھے، یار آج تو گھوڑے سے جہاد نہیں ہو رہا، آج تو ٹینکوں سے ہو رہا ہے. لیکن آپ کسی بھی ملک کی کسی آرمی کے آفیسر سے جا کے پوچھو، وہ کہے گا آج بھی کوئی آرمی گھوڑے سے مستغنی نہیں ہوتی. دنیا میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں گھوڑے کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا. پہاڑوں پہ گھوڑا چلتا ہے، ٹینک چل نہیں سکتے. دنیا کی ہر فوج گھڑ سواری سیکھتی ہے اور گھوڑوں پہ لڑائی کرنا سیکھتی ہے آج بھی. تو نبی نے فرمایا قیامت تک گھوڑا جو ہے نا، بہت سے فقہا کے نزدیک حلال ہے، امام حنیفہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، اعلی جہاد ہے. وہ کہنے گھوڑے کاٹ کاٹ کے ختم کر دیے تو لڑو گے کس پہ بیٹھ کے؟ ٹھیک ہے نا، لڑو گے کس پہ بیٹھ کے؟ تو یہ جہاد کی وجہ سے اس کو اتنا پروٹوکول دیا گیا کہ اس کے کاٹنے کو بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ نہیں بھائی یہ لڑائی کے لیے ہے، یہ کھانے کے لیے فارمی مرغی کھاؤ، بٹیر کھاؤ، ان کی پشت پہ بیٹھ کے تم لڑ نہیں سکتے. گائے کھاؤ، بیل سے ہل تو چلواؤ گے، لڑائی کے کام بیل نہیں آئے گا. لڑائی کے کام کون آتا ہے؟ گھوڑا. تو اس کو عزت دی گئی ہے. تبھی تو متنبی نے کہا اعز مقام فی الدنا سرج الصابحین وخیر جلیس فی الزمان کتاب. یہ شعر پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے. متنبی سے کسی نے پوچھا کہ مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام کون سا ہے؟ آج آپ نوجوان سے پوچھیں یار سب سے زیادہ مرد کے لیے عزت کا مقام کون سا ہے، وہ کہے گا جب میں پب جی میں جیت رہا ہوں، پب جی کھیلتے ہوئے کیا کر رہا ہوں؟ جیت رہا ہوں. کوئی اور ٹھرکی ہوگا تو وہ کہے گا جب میری سیٹنگ کامیاب ہو جائے، میں سلام بھیجوں وہاں سے بھی رپلائی آ جائے، یہ میرے لیے سب سے خوشی اور عزت کی بات ہوگی. دوستوں کو فخر سے بتاتا ہے الحمدللہ سیٹنگ کامیاب. لیکن متنبی کا یہ کانسیپٹ نہیں تھا، کیونکہ آج سے 1000 سال پہلے گزرا نا. متنبی کہتا ہے مرد جس چیز پہ فخر کرتا ہے نا، جس مقام پہ، وہ تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے، دوڑتے ہوئے نہیں. صحیح ہے نا، تیرتے ہوئے گھوڑے کی، یعنی اتنی اسپیڈ سے دوڑ رہا ہو کہ لگتا ہو کہ دوڑ نہیں رہا بلکہ تیر رہا ہے. کا سب سے زیادہ عزت والا مقام تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. وخیر جلیس فی الزمان کتاب، اور بہترین ہم نشین جس میں انسان بڑا خوبصورت لگتا ہے، وہ آپ کی گرل فرینڈ نہیں ہے، وہ آپ کی کتاب ہے جس کو آپ مطالعہ کر رہے ہو. نہیں یہی بات سمجھ، آپ ڈیٹ مارتے ہوئے نحوست ٹپک رہی ہوتی ہے، فخر نہیں کر سکتے آپ. سب سے اچھی پوزیشن انسان کی کیا ہے؟ کتاب ہاتھ میں لے کے اسٹڈی کر. کتنا اچھا لگتا ہے نا دیکھنے میں، صفحے پلٹ رہا ہے پھر یوں کر کے، اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ پھر اپنا چشمہ تھوڑا سا یوں کر کے دیکھتے ہیں، ہاں بیٹا کیا بات ہے، کیا کام ہے آپ، پھر دوبارہ مطالعے میں مشغول ہو جاتا ہے. ایک اور شعر سنا دوں، میں جلدی سے مکمل کر دوں. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے. عرب کے جو شاعر گزرے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے، کیونکہ بہادری بہت عرب میں تھی، فخر کیا کرتے تھے، تو اپنے گھوڑوں کی تعریفوں میں پوری غزلیں لکھا کرتے تھے. وہ آج تو غزلیں عورت کے حسن سے شروع ہوتی ہیں، عورت کے حسن پہ ختم. عرب گھوڑوں کی بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے. تو ایک غالباً امرؤ القیس شاعر تھا، نبی کے دور سے 40 سال پہلے گزرا. وہ اپنے گھوڑے کی تعریف کیا کرتا ہے؟ ہمارے حضرت یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے. مکرن مفرن مقبل مدبر معن کجلمود صخر حتہ السیل من علی. کہہ رہے ہیں میرا جو گھوڑا ہے نا، مکر، انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آگے حملہ کرنے والا، کہتے ہیں کرر و فر کے ساتھ، مفرن بہت اسپیڈ کے ساتھ بھاگنے والا، مقبل مدبر معن ایک ہی وقت میں آگے بھی بڑھے گا اور ایک ہی وقت میں پلٹا بھی کھائے گا، یعنی ایک سیکنڈ میں آگے بھی جاتا ہے اور ایک اسی سیکنڈ میں پیچھے کی طرف گھومتا بھی ہے. آگے کہتا ہے جب یہ دشمن پہ حملہ کرتا ہے، کجلمود صخر حتہ السیل، ایسا لگتا ہے پہاڑ کے اوپر ایک بہت بڑی چٹان ہے، پتھر ہے جو لڑکتا ہوا نیچے آ رہا ہے بلندی سے. کیسا خوف ہوتا ہے نا. ابے لینڈ سلائیڈنگ کبھی دیکھی ہے؟ لینڈ سلائیڈنگ میں تو 2-4 ڈھیلے، استنجے کے ڈھیلے گر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اسی سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں. بہت بڑی چٹان ٹوٹ کے پتھر لڑکتا ہوا نیچے آ رہا ہو، کیسا خوف. کہہ رہا ہے میرا گھوڑا جب دشمن پہ حملہ کرتا ہے، دشمن کو یہ نہیں لگتا کہ گھوڑا حملہ کر رہا ہے، دشمن کو ایسا لگتا ہے کہ ایک چٹان کا بہت بڑا پتھر ہے جو لڑکتا ہوا میرے سر پہ آ کے گرے گا. تو یہ گھوڑوں کی تعریفیں تھیں. کبھی کبھار گھوڑ سواری کر لیا کرو اپنے خرچے پہ. یہ جو کلفٹن کے گھوڑے ہیں نا اس سے یہ مراد نہیں، یہ والے گھوڑے سے مراد نہیں. خیر، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. بس جلدی سے سمیٹتا ہوں بیان کو.
قوت استعمال کرو. اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑو بھی، اتنی طاقت جمع کر کے رکھو کہ اس طاقت کے ذریعے تمہارے دشمن اس پاور کا سن کے تھر تھر کانپنا شروع کر دیں، کانپیں ٹانگتی رہیں ان کی. جب ان کو پتا چلے نا کہ غوری میزائل کے بعد ایک اور میزائل ایجاد کر لیا، ایک اور ایجاد کر لیا، ایک اور ایجاد کر لیا، ایک اور بم بنا لیا ہے، تو یہ سن کے کیا ہوتے رہیں؟ کانپتے رہیں وہ. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. اس سے تم اللہ کے دشمنوں کے دل پہ بھی اپنا روب بٹھاؤ اور اپنے دشمنوں پر بھی اپنا روب بٹھاؤ. تو روب بٹھانے کے لیے میرے بھائی وظیفوں سے کام نہیں چلتا. آگے اللہ فرماتے ہیں وآخرین من دونہم، اور کچھ دشمن ایسے ہیں جو تمہیں خود بھی معلوم نہیں ہے، ان کی بھی کانپیں ٹانگنا شروع کر دیں گے. کچھ تو ایسے ہیں جو تمہیں پتہ ہیں، ان کو بھی ڈراؤ، اور کچھ ایسے ہیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے وہ بھی ڈریں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ جو تمہارے دوست بن کے تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے وہ تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ تمہارے دشمن. وہ تمہیں اپنے ڈیفنس کے معاملے میں کمزور کرنے کے مشورے دیتے ہیں کہ معاشی ترقی ہوگی، تھوڑا بم تھوڑا مارکیٹ سے کچھ شارٹ کر دو، ایٹمی اثاثے غیروں کے حوالے کر دو، اس سے ہم کھلا کھائیں گے اور خوب اچھا کھائیں گے پیئیں گے، معاشی ترقی ہوگی، بجلی سستی ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ لوگ بھی ایسے ہیں جو دیکھنے میں تمہارے دوست ہیں مگر حقیقت میں تمہارے دشمن ہیں. خیر یہ بہت پورا ہی جہاد ہی ہے، کہاں تک بیان کریں اس کو. اللہ نے ایک بس آیت اور پڑھ لیتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو نبی کی مدد کرو. صحابہ کو حکم دیا نا کہ لڑو، تبھی تو صحابہ پھر لڑتے رہے. اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں تو، اور اب تک ہو رہی ہیں، اب تک لڑ رہے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الا تنصروہ، اگر تم نہیں لڑو گے، تم مدد نہیں کرو گے. فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا. تو دیکھو اس وقت کو یاد کرو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ اکیلے نکلے تھے، اس وقت بھی اللہ نے غار میں مدد کی تھی. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. ثانی اثنین، نبی ان دو میں سے ایک تھے. اذ یقول لصاحبہ، اور نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم مت کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. غار میں پناہ لی تھی نا، غار میں پناہ لی تھی. تو اللہ نے حضرت ابو بکر کا بھی بڑا خوبصورت تذکرہ کیا ان آیات. کیا اللہ ابو بکر کے ذریعے اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے. تو ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. تم نہیں کرو گے، اللہ کسی اور سے مدد لے لے گا. تو اس لیے اس میں ہمیں یہ بھی تسلی ملتی ہے کہ ہمیں زیادہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم حکمرانوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں نا، دین بیچ دیا، اسلام بیچ دیا، کمپرومائز کر لیا. اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ایک بکے گا اللہ دوسرا پیدا کر دے گا. سارے غلط نہیں ہوں گے. آج دیکھ لو کتنے لوگ غیروں کے غلام بنے ہوئے ہیں، اللہ کسی اور کو کھڑا کر دیتا ہے کیونکہ یہ دین قیامت تک محفوظ رہے گا. تو اللہ کہتے ہیں تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے. اللہ نے تو مدد کرنی تھی، تبھی تو ابو بکر کے ساتھ نبی کو غار میں بچا لیا. اور ایک آخری علمی نقطے کی بات کر کے بس درس ختم کرتا ہوں. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب دریا کے کنارے پہنچے، پیچھے سے فرعون آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے. تو بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ اے موسیٰ مر گئے، اے موسیٰ بولو مارے گا. آگے دریا ہے، پیچھے کون ہے؟ فرعون کا لشکر، تو مارے گئے ہم تو. حضرت موسیٰ نے بھی اس وقت کیا دیا اپنی قوم کو؟ تسلی کیا دی؟ ان معی ربی، غم نہ کرو، میرے ساتھ میرا رب ہے. یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، کہا میرے ساتھ کون ہے؟ بول لو نا کیا ہو گیا؟ میرا رب ہے. بالکل یہی سچویشن غار میں تھی حضرت ابو بکر کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کا لشکر، مکہ والوں کا لشکر وہاں پہنچ گیا، غار کے منہ پہ کھڑا ہوا ہے. یہاں بھی حضرت ابو بکر پریشان کہ یا رسول اللہ یہ تو پہنچ گئے. اب یہاں بھی نبی نے کیا تسلی دی؟ ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں نبی ابو بکر کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، وہاں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ نہیں ملا رہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے. اس پر بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ کی توہین کی ہے کہ دیکھو حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کا خیال نہیں تھا، لیکن ہمارے نبی کا ظرف اتنا بڑا تھا کہ اپنے ساتھی کو بھی آپ نے یاد رکھا. یہ نہیں کہا میرے ساتھ میرا رب ہے، بلکہ ہمارے ساتھ. یہ بالکل جائز نہیں ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وجہ اس کی یہ تھی کہ موسیٰ کو جو ساتھی ملے وہ ابو بکر جیسے نہیں تھے، نبی کے ساتھیوں جیسے نہیں تھے. حضرت موسیٰ کو یہ تھا کہ نالائقو، اتنے معجزے اپنی آنکھوں سے کمبختوں دیکھ لیے تم لوگوں نے، اللہ نے تمہیں مروانا ہوتا
تو یہاں تک کیوں لے کے آتا؟ اب آ کے کہہ رہے ہو انا لمدرکون، پکڑے گئے، مارے گئے۔ او بھائی جس رب نے اب تک بچایا وہ بھی بچائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی ان کو واقعی میں نہ مار دے۔ بھائی اب تک اللہ تمہاری مدد کر رہے، اب بھی کچھ پیدا کر دے گا، تو تسلی کی بات کرو۔ تسلی کی بات نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو نہ بولو کہ مروا دیا۔ مدرکون، پکڑے گئے، مارے گئے، اتنے جزم کے ساتھ کہہ رہے ہیں انا لمدرکون، یقینی بات ہے کہ بے شک ہم، لام بھی تاکید دی، مارے گئے، اب تو بچنے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں، ساری محنت موسیٰ برباد ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ کو کتنا غصہ آیا ہوگا۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے دل میں سوچا ہوگا پتہ نہیں ان کی مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اپنے بارے میں تھا ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب۔ ادھر نبی کو پتا تھا حضرت ابو بکر نے کوئی ایسا جملہ ناشکری کا تنزیہ زبان سے نہیں نکالا، کوئی نکالا۔ اس لیے حضرت ابو بکر کے بارے میں نبی نے، وہ تو ساتھ دے رہے ہیں آپ کے، تو اس لیے نبی نے ابو بکر کو تسلی دی ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ مجھے بچا لے آپ کو چھوڑ، دونوں کو بچائے گا اللہ تعالی۔ تو یہ صحابہ میں اور دوسری امتوں میں فرق تھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔